حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نکاح انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور صاحب استطاعت پر یہ رستہ اختیار کرنا پاک دامنی کے لیے، انسانی نسل کی افزائش کے لیے از بس ضروری بھی ہے۔ بہترین کام وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو۔ دنیا بھر میں شادیاں ہوتی ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ قائم رہے گا۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی ترجیحات یا رجحانات کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، بحمد اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع و مقتدا مانتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ آپ کے بعد ہمیں کسی اور رہنما کی، کسی اور رہبر اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دین مکمل ہمیں سونپ کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کے گئے ہیں، اور کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مخفی رکھا گیا ہو۔ انسانوں کو زندگی کے کسی مرحلے پر جس مسئلے کی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بیان نہ کیا ہو، ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح ایک اہم ترین کام ہے، یہ انسانی زندگی کی افزائش کا فی زمانہ ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے۔ جوان آدمی مرد و خواتین کے لیے شرم و حیا کے تحفظ کا ہمارے پاس آخری رستہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو تشنا چھوڑ دیا ہو، ہر چیز بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی۔ اس عنوان پہ بہت ساری باتیں گزشتہ 3-4 خطبات میں احباب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ چند باتیں انشاءاللہ احباب کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، امید رکھتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ بھی دیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اولادوں کے یا خود اپنے نکاحوں کا اہتمام بھی کریں گے۔ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے لیے ولی کی شرط بچی کے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے۔ 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے حق مہر کا تقرر یا تعین، اور یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں، حق مہر فرض ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، مقرر ہوگا تو ادا کیا جائے گا، اس کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جن عورتوں سے تم خلوت اختیار کر لو پھر انہیں ان کا حق مہر ادا کرو، فریضتاً، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حق مہر کا تقرر بھی فرض ہے۔
وقت نکاح سے پہلے بھی فریقین آپس میں اسے طے کر سکتے ہیں، نکاح کے وقت بھی اس کا تعین ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی نکاح ہونے کے بعد بھی رضا کے ساتھ اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ حق تو دیا ہے، اب کرنا ہے، تب کرنا ہے، یا اس کے بعد کرنا ہے، لیکن بغیر حق مہر کے اسلام میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سمجھیے یہ بات، حق مہر لازم ہے، لیکن کون سا حق مہر لازم ہے؟ ہمارے ہاں رشتے کی تلاش سے لے کر بچے کی ولادت تک بیشتر کام برادری کے رسم و رواج اور علاقے کے رجحانات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اولاً تو اتنا ذوق اور شعور ہے نہیں کہ ایسے مسائل میں کبھی مولوی سے مسئلہ پوچھیں۔ کبھی نہیں ہم سے کسی نے پوچھا بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، شریعت کا معیار کیا ہے۔ کبھی ہم سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹے کا نکاح کرنا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے۔ وہ 2 3 4 مسئلے ہیں ہمارے، رفع الیدین ہے، آمین ہے، پاؤں تھوڑے کھولنے ہیں کہ زیادہ کھولنے ہیں۔ ہمارا سارا دین ان 3 4 مسائل کے گرد گھومتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں، خود سے بھی کیں، اپنی صاحبزادیوں کے نکاح بھی فرمائے۔ حق مہر کا تعین کرتے ہوئے برادری کے رسم و رواج یا آپس کی ذاتی ترجیحات کو معیار نہیں بنایا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا کوئی عدد یا مقدار معین نہیں کی۔ ہمارے ہاں اب چونکہ ہم ڈیجیٹل لائف میں شامل ہو گئے ہیں، زندگی کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہم ترقی کر گئے ہیں، تو 500 1000 عام طور پہ یہ ہے، اور اس میں بھی بیشتر خاندانوں میں رواج یہ ہے کہ وہ دے دو اور جا کے بچی کا ہاتھ لگوا کے واپس لے اور واپس لوٹا دو۔ اچھا، اس سے پہلے خود میں اپنی ہوش میں شرعی ایک اصطلاح چلتی، اب بھی چلتی، حق مہر کتنا ہے جی؟ شرعی۔ مووی کیمرے کتنے آئے ہیں؟ جتنے ہم نے چاہے۔ گاڑیوں پہ پھول کتنے ہزاروں کے لگائے ہیں؟ جتنے ہم نے چاہے۔ شادی والے گھر پہ لائٹنگ کتنے ہزار کی ہوئی ہے؟ وہ ہماری اپنی مرضی تھی۔ دلہا صاحب کون سے بیوٹی پارلر سے جا کے پالش ہو کے آئے؟ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ۔ بیٹی کے میک اپ پہ کتنے گھنٹے اور کتنے ہزار لگے؟ اس تیاری کے نتیجے میں نمازیں کتنی برباد ہوئیں؟ کتنے گھنٹے مسلسل ایک مومن جو مولوی سے شرعی حق مہر کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بے وضو رہا کہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ اذانیں ہوئیں، جماعتیں ہوئیں، صرف اس وجہ سے نماز کے لیے نہ جا سکا کہ وضو کروں گا تو میک اپ بہہ جائے گا۔ اب یہ خاندان مولوی سے یا نکاح خاں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حق مہر شرعی باندھ دے، اور پھر اس پہ باقاعدہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، نزاع ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہماری برادری میں تو زیور کبھی حق مہر نہیں باندھا گیا۔ ہمارے خاندان میں تو یہ رواج نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ حق مہر ہو۔ بھئی آپ کا رواج کیا ہے؟ 500 دیتے ہیں، لینا ہے تو لے لو، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ لگوا کے واپس کر دو۔ اور اس کا نام کیا رکھا؟ شرعی۔ لائٹنگ غیر شرعی، میک اپ غیر شرعی، برات کے نام پہ جانے والا جلوس غیر شرعی، کھانوں کے نام پہ، ضیافت کے نام پہ کیا جانے والا اہتمام غیر شرعی۔ کسی چیز میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور اب یہاں آ کے
جہاں شریعت نے جس عمل کو فرض قرار دیا ہے اس کو ہم نے مذاق بنایا، اسے شرعی کی اصطلاح کے ساتھ۔